اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے اپنی رحمتوں کے خاص دروازے کھول اور ہمیں جو بھی بات ہمیں کرنی ہو اس کو ہمیں سمجھانے کی سمجھ دے اور سننے والے کو اس کو سمجھنے کی عمل کرنے کی سمجھ دے۔ دونوں طرف سمجھ کی تو بہت ضرورت ہے نا مالک، بس تو ہماری مدد کر، رہنمائی کر، ہم سے وہی بولے جائیں جو تجھے خوش کریں، جو تجھے راضی کریں، اور وہ چیزیں سے ہماری زبان بند رہے جو تجھے تیری ناراضگی کا باعث ہو۔ آمین الہی سبحان۔ ایک خوبصورت دن کی ابتدا اس دعا کے ساتھ، آپ سلامت رہیں اور رب العزت آپ کو دائمی خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ کا نگہبان اور مددگار ہو۔ Life is too short. Grudge are a waste of happiness. Love when you can, apologize when you should, and let go of what you can't change. Love deeply and forgive quickly. Life is too short to be unhappy. صحیح ہے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب ہم سب پر اپنا خاص رحم فرما، اپنا خاص کرم فرما، ہمیں اپنا شکر کرنے والا بنا، ہمیں صبر اور شکر ہماری گھٹی میں ڈال دے، صبر کرنا بھی اور شکر کرنا، ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے یا رب العالمین۔ آمین الہی ثم آمین۔ شیخ احمد عیسیٰ المصراوی حفظ اللہ فرماتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کی کثرت قرآن پڑھنے والے کے نفس کی تربیت کرتی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اور اس کا ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے، اس کا دل بہت مطمئن ہو جاتا ہے، اس کی زندگی مبارک بن جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اتنی تحفے اللہ اس کو دے دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے، اس کا دل بہت مطمئن ہو جاتا ہے، اس کی زندگی مبارک بن جاتی ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ مبارک بن جاتی ہے، اور رزق چاہے تھوڑا ملے یا زیادہ اس کے اندر قناعت پیدا ہو جاتی ہے، زیادہ ہنسی مذاق والی باتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کا دل نہیں چاہتا بیکار ہنسی مذاق کی باتیں کرے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یا اللہ کا ذکر کرو، اس سے ڈرو، استغفار کرو، رو نہیں تو خاموشی اختیار کرو، قناعت پیدا ہو جاتی ہے، ہنسی مذاق والی باتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے مزاج میں عاجزی اور سنجیدگی آ جاتی ہے، بات چیت کے اندر فصاحت کے پھول جھڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کی گفتگو سے ایسے لفظ بالکل ختم کر دیتے ہیں جو قرآن کے شایان شان نہیں ہوتے، وہ اس کی عادت میں سے رب العزت نکال ہی دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ اس طرح ہمارے ساتھ بھی ہماری رہنمائی کرے، بے شمار غلطیاں کوتاہیاں اللہ رب العزت نکال دے، بیہودہ مجالس اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھڑوا دیتے ہیں، ایسی قوت پیدا کر دیتے ہیں کہ خود بخود گناہوں والے کام اس سے چھٹ جاتے ہیں اور اس کا دل نور سے روشن ہو جاتا ہے اور نور سے چمکنے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا چاہیے پھر؟ ہم سب کو یہی تو چاہیے نا کہ ہمارے دل میں نور پیدا ہو جائے اور ہم نور سے چمکنے لگ جائیں۔ اچھا، ایک میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ میری کیا جرت ہے کہ نصیحت کرنے کی، میں تو خود کم عقل ہوں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے نہ خراب ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمانڈ ہونے لگ جاتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ اسی طرح کے انسان ہیں جو ہر وقت غرور میں رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا ہے،
وہ سمجھتے ہیں ہمیں بنا کے شاید اللہ نے کچھ بنایا ہی نہیں، اور شاید اللہ نے ہمیں بنا کے کچھ بنانا بھی نہیں، ہمیں ہی اعلیٰ عرفہ بنا دیا۔ اللہ نے ہر ایک کو کمپلیٹ بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، مکمل بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جو اس کو جیسی شکل پسند آئی ہے اس نے ویسی بنائی ہے۔ تو ہر کوئی خوبصورت ہے، ہر ایک میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی پیدا کی ہے، کسی میں کوئی خوبی، کسی میں کوئی۔ آپ نے دیکھا نہیں، کئی لیڈیز ہوتی ہیں کہ وہ گھر کو سنوارتی بہت ہے، کئی ہوتی ہیں وہ کوکنگ بہت اچھی کرتی ہیں، کئی ہوتی ہیں جنہوں نے مہمان نواز بہت ہوتی ہیں، کئی ہوتی ہیں جو اپنے میاں کو بہت راضی رکھتی ہیں، بچوں کو بہت راضی رکھتی ہیں، کئی ہوتی ہیں جو بچت کر کے بہت کچھ اپنے بچوں کے لیے، میاں کے لیے جمع کر کر کے بنا لیتی ہیں، اپنی سیکریفائز کر کے اپنی خواہشات کو، اور کئی اپنے سسرال کو بالکل اپنی مٹھی میں لے کے جوڑ کے رکھتی ہیں۔ یہ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے، اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، اور کسی کو مکمل بھی نہیں بنایا۔ مکمل صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور پیغمبر جو اس کے ہیں نا، اللہ نے کہا ان سے بھی غلطیاں ہوتی، کوتاہیاں ہوتی، اگر اللہ ان کو تھام نہ لیتا۔ یوسف علیہ السلام بھی زلیخا کی طرف بڑھتے جب اس نے دروازہ بند کر لیا، شاید بڑھتے اگر فرشتہ ان کو تھام نہ لیتا۔ ان کی تو نیچر میں اللہ ڈالتا ہے نا سیدھا ہونا، سیدھے رستے پہ چلنا۔ تو اللہ پاک رب العزت ہم سب کی ہر قدم پہ رہنمائی فرمائے، اور ہمیں اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں برے اور گناہ کے کاموں سے ہمیں نفرت پیدا کر دے، ہمیں اس سے دور کر دے، اور ہمیں اچھے کاموں کی طرف متوجہ کرے، اور اس کا شوق پیدا ہو، خوشیاں بانٹے، سکون بانٹے، مدد کریں، اچھا بولیں، اچھا مشورہ دیں، اور اللہ کا بہت زیادہ شکر اور بہت زیادہ ذکر کریں۔ آمین۔ آج میرا 2-3 دن سے چاہ رہی تھی کہ کوئی اقبال کو جو کسی نے نظم لکھی ہے، میں نے نہیں لکھی، جس نے بہترین لکھی ہے تو میں ذرا اس کو بتاؤں تو صحیح نا۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، مرمر کی سلوں سے کوئی بیزار نہیں ہے، رہنے کو حرم میں کوئی تیار نہیں ہے، کہنے کو ہر ایک شخص مسلمان ہے لیکن دیکھو تو کہیں نام کو کردار نہیں ہے۔ یہ علامہ اقبال کی ہی لکھی ہوئی ہے میرے خیال میں، اور کسی کی نہیں ہے، اتنی پہنچی ہوئی ہے، اور کون لکھ سکتا ہے؟ مجھے میسج میں آئی ہوئی ہے تو میں نے وہاں سے لکھی تھی فوراً کہ کتنی اچھی ہے۔ کہنے کو ہر ایک شخص مسلمان ہے لیکن دیکھو تو کہیں نام کو کردار نہیں ہے، بے باکی و سچ گوئی سے گھبراتا ہے مومن، مکاری اور روباہی پر اتراتا ہے مومن، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو وہ رزق بڑے شوق سے اب کھاتا ہے مومن، پیدا کبھی ہوتی تھی سحر جس کی اذان سے، اس بندہ مومن کو میں اب لاؤں کہاں سے۔ یہ تو جو علامہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ لکھا تھا انہی میں سے چیزیں ہیں، اسی کے جواب ہیں۔ پیدا کبھی ہوتی تھی سحر جس کی اذان سے، اس بندہ مومن کو اب میں لاؤں کہاں سے، وہ سجدہ زمین جس سے لرز جاتی تھی یارو، وہ سجدہ زمین جس سے لرز جاتی تھی یارو، ایک بار تھا ہم چھٹ گئے اس بار گراں سے۔ ایک بار تھا یعنی بوجھ تھا شاید مسلمانوں پہ، ہم چھٹ گئے اس بار گراں سے۔ تو بس اللہ، یا اللہ معاف فرما۔ جھگڑے ہیں یہاں صوبوں کے، ذاتوں کے، نسب کے، اگتے ہیں تہے سایہ گل خار غضب کے، کوئی کہتا ہے میں شیعہ، کوئی کہتا ہے میں سنی، کوئی کہتا ہے میں بریلوی، کوئی کہتا ہے میں دیوبندی، کوئی کہتا ہے میں پتہ نہیں کیا کیا، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں میرا کیا فرقہ ہے، مجھے تو اتنا ہی پتہ ہے میں مسلمان ہوں، اللہ میرا اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا رازق و مالک ہے، اور محمد رسول اللہ میرے نبی ہیں، اور قرآن ان پہ اترا ہے، اور اس سے پہلے جو نبی ہیں یہ ہیں، ان پہ یہ کتاب اتری ہے، ساروں کا سبق ایک ہی ہے، اللہ نے جو بتایا ان کو وہی ہے، ایک ہی، جو مرضی نام دے۔ یہ دیس ہے سب کا مگر اس کا نہیں کوئی، اس کے تنے خستہ پہ تو اب دانت ہیں سب کے، ہر کوئی کہتا کھائیں کھائیں چاٹیں اور جائیں، محمودوں کی صف آج ایازوں سے پرے ہے۔ وہ تھا نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز،
نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اب کیا ہے، محمودوں کی صف آج ایازوں سے پرے ہے، جمہور سے سلطانی جمہور ڈرے ہے، تھامے ہوئے دامن ہے یہاں پر جو خودی کا، مر مر کے جیے ہے کبھی جی جی کے مرے ہے۔ اوہو، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤ، دیکھو تو ذرا محلوں کے پردوں کو اٹھا کر، شمشیر و سنا رکھی ہے طاقوں میں سجا کر، آتے ہیں نظر مسند شاہی پہ رنگیلے، تقدیر سو گئی طاؤس میں آ کر۔ اوہو، مکاری و عیاری و غداری ہی جان، اب بنتا ہے ان چار عناصر سے مسلمان۔ قاری اسے کہنا تو بڑی بات ہے یارو، اس نے تو کبھی کھول کے دیکھا نہیں قرآن۔ کردار کا، گفتار کا، اعمال کا مومن، قائل نہیں ایسے کسی جنجال کا مومن۔ سرحد کا ہے مومن کوئی بنگال کا مومن، ڈھونڈے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سنائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یا اللہ ہمیں معاف کر، یا اللہ ہمیں معاف کر۔ انسان کی جو پریشانی ہے نا، اس کی دو وجوہات ہیں، دو بڑی وجوہات ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ وہ وقت سے پہلے چاہتا ہے اور اپنے مقدر سے زیادہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے کام نے جب ہونا ہوتا ہے جبھی تو بہتر ہوتا ہے نا، تب ہونا ہوتا ہے، مگر بندہ چاہتا ہے جھٹ ہو جائے، ہتھیلی ہو اس پہ میری سرسوں جم جائے، یہی اس کی پریشانی ہے۔ اللہ ہم سب کو اچھے کاموں کی پاک پروردگار توفیق دے اور اچھے ہی کام ہم سے کرا دے۔ جو ہے نا نماز عصر اور فجر، اس کے خاص الخاص کرشمات ہیں، آپ یقین کریں۔ جو سورہ والعصر ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پورے رمضان کا ترجمہ اور تشریح اس میں ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ جو مانگو رب سے جھٹ مل جائے گا۔ فجر اور عصر، یہ آپ نے بالکل یاد رکھنا ہے میری بات کو۔ اس وقت دعا جو قبول ہوتی ہے، جو رزق اللہ رب العزت دیتا ہے وہ اگلے دن کا ہوتا ہے، نیکسٹ ڈے کا، کیونکہ ڈیوٹی بدل گئی ہے۔ اب جو آگے انہیں لکھنا ہے، اللہ کو اپلیکیشن بھیجنی ہے، اللہ نے اس پہ اسٹیمپ لگانی ہے، تو اگلے دن آئے گی نا، جیسے ہم دفتروں میں جاتے ہیں تو کام ہوتا ہے۔ فجر کے وقت جو فرشتے جاتے ہیں وہ ہمارے اعمال اور کام لے کر چلے جاتے ہیں اور نئے آ جاتے ہیں، اور عصر میں وہ سارا اعمال نامہ لے کر فجر والے چلے جاتے ہیں اور دوسرے اپنا لے کے آ جاتے ہیں رجسٹر، جنہوں نے پھر فجر کے وقت انہوں نے واپس جانا ہے، نئے آ جاتے ہیں۔ خیر بانٹنے والا کا سب لکھ کر اس کی مووی بنا کر سارا ریکارڈ لے جاتے ہیں۔ وہی سسٹم ہے جو اب ہے، مووی بن گئی، ادھر سے ادھر سینڈ ہو گئی، یہی اللہ کا پہلے کا بنایا ہوا ہے۔ اس لیے فجر کے ساتھ اور عصر کے ساتھ نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر ضرور اللہ کا ذکر کیا کریں، ضرور۔ اور انوار صاحب کے بعد کچھ دیر بعد تسبیحات ہیں جو خوب دل لگا کر کیا کریں۔ نظام عالم تبدیل ہوتا ہے عصر کے وقت، اس کے وقت کی قدردانی کریں۔ جس نے کی، جس نے نہیں کی وہ گھاٹے میں رہا۔ اللہ نے کہا ہے نا، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے۔ عصر کی قسم، اس نے عصر کی قسم کیوں کھائی ہے؟ اس نے ظہر کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ اس نے عشاء کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ عصر کی کھائی ہے نا۔ اور والفجر، فجر کی یہ ہے، عصر کا ہے۔ تو ان دو وقتوں کو بخدا سمجھیں، یہ بہت قیمتی ہیں، یہ آپ کے لیے ڈائمنڈ سے زیادہ قیمتی۔ نقصان میں رہنے والا شخص ہے جو اس کو ضائع کرے۔ ذکر خاص صرف عصر کے بعد ہوتا ہے، قبولیت عصر کے وقت ہوتی ہے۔ دنیا کا نظام اس وقت تبدیل ہوتا ہے۔ 13، 14، 15 کی تاریخوں میں آقا کا فرمان ہے ان میں روزے رکھو۔ روزہ صبر دیتا ہے، بردباری دیتا ہے، تحمل دیتا ہے، اس لیے رکھو، کیونکہ ان 3 دنوں میں پوری دنیا میں قتل و غارت، ڈکیتی، ظلم سب سے زیادہ ہوتا ہے۔
ان 3 دنوں میں وہ حجامہ کرانا بھی اچھی بات ہے، اگر کوئی کرائے تو اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی عصر کے بعد بہت زیادہ تسبیحات سخت پابندی سے کرتے اور کرواتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا یا حضرت آپ سارا دن تسبیحات کرتے ہیں مگر بعد نماز عصر آپ حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں اگر وہ تم دیکھ لو تو سانس لینا چھوڑ دو، زندگی کا سب کام کرنا چھوڑ دو، عصر کے بعد کشف کھلنے لگتا ہے، اس میں بے حساب عبادت کرتے ہیں، پھر اس انسان پر سب راز جو ہیں وہ کھلنے لگ جاتے ہیں۔ وہ ہاتھ ملاتا ہے تو اس کو انسان کے اندر چھپی ہر چیز کی سمجھ آتی ہے۔ جو عصر کی تسبیحات کرتا ہے، جو اس وقت اللہ کو خاص یاد کرتا ہے، جو اس وقت ذکر خاص کرتا ہے، یہ جو ذکر خاص ہے 9ویں سپارے میں جو سانس کھینچ کے میں نے کہا ہوا پڑھے، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اور اللہ کھول دے گا وقت آنے پر ہر چیز کو۔ اس وقت یہ پڑھتے ہیں تو آپ پہ راز کھلنے لگتے ہیں، آپ کے کام کھلنے لگتے ہیں۔ اور ایک لقد جاءکم دونوں آئے تھے، سانس روک کے 5 دفعہ پڑھے، 5 خوشخبریاں آپ کو جھٹ اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ جو اندر چھپی نظر آتی ہے کہ ان میں کون سی خصلت فٹ ہے، نیکی کی، بدی کی، خباثت کی، حیوان کی، درندوں کی، باحیہ انسان کی۔ جو نبی نے کہا وہ جو انسانوں میں نظر آتا ہے وہ حیوان سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ جو شخص آیت الکرسی عصر کے بعد 70 دفعہ پڑھے، ہر نمازی عصر کے بعد 70 بار پڑھنا، اللہ کے لیے تو ہر چیز کرنا ممکن ہے، اور بس اپنا مسئلہ اور پریشانی حاجت ذہن میں رکھ کے پڑھے۔ عصر سے مغرب تک لگاتار آیت الکرسی پڑھیں، اذان مغرب تو سجدے میں گر کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک قبول کریں گے۔ باتیں لمبی ہیں لیکن انشاءاللہ پھر میں آپ کو یہ پھر باقی چیزیں پھر بتا دیں گے، کیونکہ اگلی چیز بھی آپ کو بتانی ہے۔ وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں، یہ جو ہے نا وعدہ الست کیا ہے؟ جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا نا، ان سے ایک وعدہ لیا، اس کو کہتے ہیں وعدہ الست۔ جب ساری کائنات سمیٹ لے گا، لپیٹ لے گا، اگر آپ محاورہ دیکھو تو اللہ ہاتھ میں جنت دوزخ اور پوری کائنات سمیٹ لے گا۔ اب یہ ہاتھ کون سا ہے، جس قسم کا سمبل ہے؟ یہ بڑا واضح ہے، کیونکہ یہ خدا کی عظمتیں ہیں جن کے سامنے ہمارے قد و قامت کا کچھ پتہ نہیں۔ ہم تو گھسڑتے چھوٹے بنا کے زمین پر رکھ دیے گئے۔ دیکھیں جو پہلے زمین پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تھے نا، وہ تو بہت لمبے اونچے مرد عورتیں تھیں، بڑے، آہستہ آہستہ وہ چھوٹے ہوتے گئے، اب بالکل ہی اتنے ہو گئے ہیں۔ ہمیں تو اس زمین کے سائز کے مطابق بنایا گیا ہے، انسان کو تخلیق کیا گیا، اس کا سائز بنایا، مگر اس کا اصلی سائز کیا ہے؟ یہ تو بلینز ایئر سے چلا ہوا انسان ہے نا۔ کیا خوبصورت شعر تھا، قرۃ العین طاہرہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، بجواب طبل الاسطو زہ ولا چوکوس بلا زدم۔ فارسی میں قرۃ العین کہتی ہے جو تو نے پوچھا تھا نا کہ الست بربکم، کہ تمہیں پتہ ہے تمہارا رب کون ہے؟ پتہ نہیں کب کی بات ہے، حاضرین میں سے کسی کو یاد ہو تو مجھے پتہ نہیں، لگتا ہے کہ یہ زمین کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے۔ اگر قریب ترین کوئی ٹائم اسیس ہو سکتا ہے تو کوئی 10 بلین ایئرز تو ہوئے ہوں گے، 10 بلین سال، اس سے بھی پہلے کی۔ ہم سب کو رب کریم نے اکٹھا کیا، ہماری ڈرافٹنگ کی، ہماری ارواح کو اس نے پیٹرن بنائے، پھر اپنے سامنے کہا دیکھو تمہاری جو چپس ہے نا، چپ وہ میں نے لازماً اپنے پاس رکھنی ہے، دیکھو تمہاری چپ جب میں نے لازماً ایک ہدایت رکھ دی ہے کہ تم مجھے پہچانو گے۔ مشرق و مغرب کے ہر انسان میں نے ایک صلاحیت رکھ دی ہے، وہ صلاحیت ہے ٹیسٹنگ کی ہے۔ یوم میثاق کو تم ہیومن چپ کی آزمائش ہوگی۔ خدا نے پوچھا کہ ان سب ارواح میں یہ صلاحیت رکھ دی گئی ہے کہ یہ اللہ کو پہچانے۔ الست بربکم، ایک کا جواب پازیٹیو آیا، یس یس یس، قالو بلا بلا بلا،
سب نے کہا ہاں اللہ میاں. اس نے ان کو ڈرافٹنگ کر کے ان میں ساری شکلیں صورتیں روئیں بنا کے ان کے اپنا چپ ڈال کے، جیسے اب کمپیوٹر میں آپ ذرا سا چپ ڈالیں اس میں تو ہر چیز ہاتھ لگائیں تو سب کچھ آ جاتا ہے. اگلے دن میں آن لائن ایک آرڈر دے رہی تھی تو انہوں نے کہا آپ آرڈر یہ اس کارٹ میں بک کریں. تو میں نے ابھی نسرین لکھنا شروع کیا، NASR تو خود ہی نسرین لکھا آ گیا، پھر آگے خود ہی افتخار لکھا آ گیا، خود ہی میرے گھر کا ایڈریس آ گیا، اسٹریٹ نمبر، میرے شہر کا نام آ گیا، فون نمبر بھی آ گیا. بس میں نے پھر اس کو ٹچ کیا، وہ خود ہی پرنٹ ہو گیا. تو پھر اللہ تو بہت بڑی چیز ہے نا، اس نے کیا سسٹم بنایا ہوگا سوچ سکتے ہیں آپ؟ اس کے سسٹم کو تو صرف وہی سوچ سکتا ہے، ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، جب آپ ہمیں بلائیں گے ہم آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. بجواب طبل الستو، جب تو نے الست کا ہمیں علام یا طبل بجایا، زہ دلاچو کو سے بلا زدم، اور میں نے جواب میں بلا کہہ دیا تو مصیبت آ گئی. تب سے مصیبت آئی ہوئی ہے 10 بلین سال پہلے سے. ہما خیمہ زد با درد دلم، سپا غم و خشم و بلا، تب سے خشم و بلا اور قہر کی وہ تمام مصائب کی فوجوں نے میرے دل پر ڈیرا ڈالا ہوا ہے. یہ آج سے نہیں ہے، آج نہ سمجھنا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، جنت سے نکالے گئے. وہ کہتی ہے نہیں، یہ تو تب سے ہے جب میں نے الست کے جواب میں بلا بلا کہہ دیا. ہاں ہاں، یس یس، آف کورس آف کورس. ہم کہتے ہیں نا سمجھ لیا، ہاں پتہ ہے، وہ والی بات وہ کہہ رہی ہے الستی. پھر میں اس کی آگے بھی کوئی بات ہے وہ میں پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. ابھی میں آپ کو چھوٹا سا ایک بات بتا دوں، کیونکہ آج میں نے اپنے گھر میں سورۃ مزمل کا ختم رکھا ہے 313 دفعہ 3 جمعراتوں پہ پڑھنا، آٹے کی گولیوں کے اوپر. آٹے کی گولیاں بنائی ہیں ذرا بڑی سائز کی، اور اس کے اوپر میں نے بلکہ اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کیا ہے. میں نے کچھ پہ لکھ دیا ہے یا رزاق یا فتاح، کچھ پہ لکھ دیا ہے یا قادر یا نافع، کچھ پہ لکھ دیا یا ہادی یا نور. تو وہ مختلف لکھ دی ہیں کہ کسی گولی میں کچھ چلا جائے گا کہ تو اتنی ساری دعائیں ہو جائیں گی. یہ 3 جمعراتیں پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ قبول کرے. آپ سب کے لیے بھی میں دعا کروں گی. ابھی لوگ آنے لگ جائیں گے اسی لیے مجھے جلدی بھی ہے آج. تو اس پہ 313 دفعہ ہم پڑھیں گے آگے پیچھے درود شریف، اس کے باہر گولی پہ پھونک ماریں گے. تو ایک جمعرات تو جمعہ ہو جائے گا نا، مغرب کے عصر کے بعد جمعہ ہی ہے نا سٹارٹ، نیکسٹ ڈے سٹارٹ ہو گیا. تو ہمیں جمعے کی رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. اگلے جمعرات انشاءاللہ زندہ رہے تو پھر اگلے جمعرات انشاءاللہ پھر. اور ہر دفعہ ہم اس کو مچھلیوں کو پاک پانی میں ڈالیں گے. جو ہی مچھلی وہ گولیاں کھاتی ہے نا آٹے کی، آپ یقین کریں مجھے تو یاد ہے کہ جب سے مجھے ہوش آئی ہے ادھر رب سے کوئی کام کہا ہے ادھر رب العزت نے کیا ہے. 3-4 دن پہلے ہم نے 3 دن لگاتار پڑھا تھا، 2-3 کام تھے. الحمدللہ رب العالمین، وہ بڑا کرم کرنے والا ہے، اس نے اپنا فضل کیا، بہت شکریہ. اب ہم آگے اور کاموں کے لیے 3 جمعرات پڑھنا چاہتی ہوں انشاءاللہ. میں پر امید ہوں اور میں بڑی خوش ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، توفیق ہی اس لیے دی ہے جب اس نے قبول کرنا ہے. اگر اس نے قبول نہ کرنا ہوتا مجھے توفیق ہی نہ ہوتی. تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے میں نے آج بتایا ہے آپ کو، کیونکہ مجھے چھپا کے رکھنے کی عادت نہیں ہے. میرے جو دل میں ہے وہ میری زبان پہ، یہ لپیٹ لپیٹ کے رکھنا اور تہ بتائے رکھنا، اور یہ میں نہیں کر سکتی. یا کسی کے ساتھ چلو یا کسی کے ساتھ نہ چلو، قصہ ختم. میں چونکہ پڑھنے لگی ہوں، آپ کو بھی فائدہ ہو میں آپ کو بتا دوں. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں جو وظیفہ برائے حصول اخلاص، نور و توحید، حصول یقین اور قوت ایمانی، جسے خلاصی درکار ہو وہ صورت اخلاص کو لازم پکڑ لے. ہر غم سے خلاصی. اگر دل میں حب دنیا ہو، غم اندوں کا غلبہ ہو، طبیعت میں اخلاص پیدا نہ ہوتا ہو، کاروبار میں نقصان ہو، دیگر خطرات کا اندیشہ، اور بندہ چاہے کہ دل کو ان پریشانیوں اور غموں اور خواہشات اور وسوسوں خطرات سے خلاصی مل جائے، اللہ کے لیے اخلاص پیدا ہو جائے، نور توحید، نور اخلاص نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد
کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد و لم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا تو نہ اس نے کسی کو جنا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ بادشاہی میں کوئی اس کا ہمسر ہے، اس کا مقابلہ کرنے والا ہے، شریک ہے، نعوذ باللہ۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر یہ ہے حضرت ابو ہریرہ، حضرت معاذ، ان سے روایت ہے کہ جسے سورۃ اخلاص کو 10 یا 11 بار پڑھا، اس کے بدلے میں اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے، جو اس سے زیادہ مرتبہ پڑھے تو اللہ اس سے زیادہ عطا کرنے پر قادر ہے۔ سورۃ اخلاص کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیسرے قرآن کے برابر ہے، ایک دفعہ پڑھنا، گویا تہائی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اس سے محبت رکھنے والے کے لیے، اللہ سے محبت رکھنے والے کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے۔ اول و آخر درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، جب سہولت و نماز فجر، مغرب، عشاء، تہجد آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھیں اور اس کو وظیفے کے طور پہ پڑھیں، اور اگر آپ اس کو کہیں 300 دفعہ پڑھنے کی عادت بنا لیں تو اللہ بھلا کرے آپ کو تو رنگ ہی لگ جائے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہ رہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی، میں بہت پہلے ایک بتا چکی ہوں ایک دفعہ کہ 300 دروازے جہنم کے بند ہوتے ہیں، 300 دروازے جنت کے کھلتے ہیں، 300 دروازے رحمتوں کے کھلتے ہیں، عزت ایمان کے کھلتے ہیں، تو پھر کھولیں نا، کیوں نہیں کھولنے؟ ہم نے کرنا کیا ہے یار، اللہ نے اتنا ہمیں آرام دیے ہوئے ہیں تو پھر کھولنے نا، کیوں نہیں کھولنے؟ یاد رکھیں کہ دروازے کھٹکھٹائیں، دروازے کھولیں، اللہ کھولے گا۔ تو میرا خیال آج کے دن کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ کو پسند آئے، اگر آپ کو پسند آئے تو کائنڈلی آپ اپنے کمنٹس میں بتائیں، نہ کہ صرف انڈیا تک، امریکہ، کینیڈا تک فون آتے ہیں تو یار 2 لفظ کبھی کمنٹ میں لکھ دیا کریں۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میں معافی مانگتی ہوں، کوئی اچھا مشورہ ہو تو آپ ضرور دیں، بندہ اسی طرح سیکھتا ہے، سیکھ کے تو کوئی بھی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔